چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا عدت میں نکاح کے دو مرکزی کرداروں نے نکاح عدت میں ہونے کی گواہی دے دی۔ نکاح خواہ مفتی سعید اور مرکزی کردار اون چودھری کا بیان قلم بند۔ مفتی سعید نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کو شرعی نکاح کے لوازمات پورے نہ ہونے کا علم تھا۔ اون چودھری نے کہا پہلا نکاح دوران عدت ہونے کا دونوں کو پتا تھا۔ عدت میں نکاح ایک پیش گوئی کے زیر اثر تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے میڈیا پر خبر آنے کے بعد نکاح اور عدت چھپانے کا کہا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ نکاح دوبارہ پڑھا لیں گے۔ تیسرے گواہ محمد لطیف کا بیان 2 دسمبر کو آئندہ سماعت پر قلم بند کیا جائے گا۔ سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ پہلے کی طرح 5 فیملی ممبران کو بھی سماعت اجازت ہوگی۔ جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے دوران سماعت ریمارکس دیے، جتنے مرضی نوٹیفیکیشن آئیں مجھے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ عدالت میں جیل حکام نے رپورٹ پیش کی۔ حساس اداروں اور پولیس رپورٹ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو لائف تھریٹس ہیں، عدالت پیش نہیں کر سکتے۔ کرکٹر عامر یامین سے رشوت لینے کا الزام سکرنڈ پولیس کے 4 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ چاروں اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ آئی جی سندھ کے حکم پر ڈی آئی جی شہید بے نظیر بھٹو کا ایکشن۔ واقعے کی تحقیقات میں سکرنڈ پولیس کے 4 اہلکار ملوث پائے گئے۔ عامر یامین نے سوشل میڈیا پر کراچی سے ملتان جاتے ہوئے اہلکاروں پر رشوت لینے کا الزام لگایا تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی تیزی۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس پہلی مرتبہ 60,700 کے نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 902 پوائنٹس کا اضافہ 60,713 پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 14 پیسے سستا۔ قیمت میں کمی کے بعد ڈالر 285.64 روپے سے کم ہو کر 250۔ یو اے ای پاکستان میں 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اربوں ڈالر کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ پاکستان اور یو اے ای میں معاشی تعاون کے نئے تاریخی دور کا آغاز۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور یو اے ای کے صدر کی ملاقات۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی بھی موجود تھے۔ کامیاب معاہدوں پر وزیر اعظم کی عوام کو مبارکباد۔ کہا سمجھوتوں کے مثبت اثرات جلد نظر آئیں گے۔ چودھری شجاعت حسین نے چودھری سرور کو کسی بھی سیاسی فیصلے سے منع کر دیا۔ صدر پاکستان مسلم لیگ ق چودھری شجاعت حسین اور چودھری سرور کا ٹیلی فونک رابطہ۔ چودھری سرور نے چودھری شجاعت حسین کا جلد بازی میں سیاسی فیصلہ نہ کرنے کا مشورہ مان لیا۔ اگلا سیاسی فیصلہ مشاورت کے بغیر نہ کرنے کی یقین دہانی۔ پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین سے جرمن سفیر الفریڈ گریناس کی ملاقات۔ سینئر رہنما اسحاق خاکوانی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے موڑ پر تبادلہ خیال۔ فائز عیسیٰ کا سپریم کورٹ کو اعلیٰ عدلیہ لکھنے پر برہمی کا اظہار۔ سپریم کورٹ کو اعلیٰ عدلیہ لکھنے سے روک دیا۔ فیصلے میں چیف جسٹس نے لکھوایا کہ آئین کے مطابق سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ ہی لکھا اور کہا جائے۔ آئین میں سپریم کورٹ کے لیے عدلیہ کا لفظ نہیں لکھا گیا۔ ٹیکس پالیسی سے متعلق آئی ایم ایف تکنیکی وفد کا دورہ پاکستان۔ آئی ایم ایف ٹیم کا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے تحت اقدامات کے جائزے کا فیصلہ۔ پیٹرولیم ڈویژن حکام سے ملاقات کی درخواست۔ ملاقات 30 نومبر کو ہوگی۔ پیٹرولیم لیوی اور پیٹرولیم ڈویژن سے متعلقہ دیگر ریونیو اقدامات پر غور ہوگا۔ جولائی تا ستمبر 2023 سالانہ بنیاد پر پیٹرولیم لیوی کی وصولی میں 368% اضافہ ہوا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 18 کروڑ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ اے ڈی بی ایگزیکٹو ڈائریکٹر بورڈ اجلاس میں قرض کی منظوری دی گئی۔ منصوبے سے 15 لاکھ سے زائد افراد کو فائدہ ہوگا۔ رقم پنجاب میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ منصوبوں پر خرچ ہوگی۔ راولپنڈی اور بہاولپور میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نظام کو بہتر کیا جائے گا۔
حماس اور اسرائیل کی عارضی جنگ بندی میں 2 روز کی توسیع۔ قطر کا کہنا ہے کوشش ہے عارضی جنگ بندی مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے۔ جنگ میں توسیع کے بعد القسام بریگیڈ نے مزید 11 یرغمالیوں کو رہا کر کے اسرائیلی حکام کے حوالے کر دیا۔ رہا کیے گئے یرغمالیوں میں 3 فرانسیسی، 2 جرمنی اور 6 ارجنٹینا کے شہری شامل۔ اسرائیل نے خواتین، 30 بچوں سمیت 33 فلسطینی چھوڑ دیے۔ اسرائیل کی قید سے رہائی پانے والا فلسطینی نوجوان والدین سے لپٹ کر رو پڑا۔ جذباتی مناظر دیکھ کر کئی افراد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رہا ہونے والے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ شہداء کا غم ان کی رہائی کی خوشی پر بھاری ہے۔ نوجوانوں نے بتایا کہ اسرائیلی قید خانوں میں فلسطینیوں پر بدترین تشدد ہو رہا ہے۔ تشدد سے 4 قیدی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے غزہ کے بعد مغربی کنارے میں ظالمانہ کارروائیاں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز نے 7 اکتوبر سے اب تک 215 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں میں شہید فلسطینیوں میں 55 بچے بھی شامل۔ اسرائیلی آباد کاروں کے حالیہ حملوں میں 1 بچے سمیت 8 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے میں گزشتہ رات 60 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ لاہور کے ٹیچنگ ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور میں دوسرے روز بھی ہڑتال۔ ینگ ڈاکٹرز۔ گجرات میں ڈاکٹر کے قاتل گرفتار نہ ہونے پر سراپا احتجاج۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں ہزاروں مریض رول گئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے ڈاکٹر ذیشان انور کے قاتل گرفتار نہ ہونے تک ہڑتال جاری رکھیں گے۔ نیشنل T20 کپ اعظم خان کا بلے پر فلسطینی پرچم چسپاں کرنے کا معاملہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعظم خان پر عائد جرمانہ ختم کر دیا۔ اور برطانیہ کے شہر راچڈیل میں میوزک شو۔ میئر کونسلر مائک ہالی نے ٹاؤن سینٹر میں کرسمس لائٹس کا سوئچ آن کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں افراد کی شرکت۔ زبردست آتش بازی کا مظاہرہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا عدت میں نکاح۔ نکاح کے 2 مرکزی کرداروں نے نکاح عدت میں ہونے کی گواہی دے دی۔ نکاح خواہ مفتی سعید اور مرکزی کردار اون چودھری کا بیان قلم بند۔ مفتی سعید نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کو شرعی نکاح کے لوازمات پورے نہ ہونے کا علم تھا۔ اون چودھری نے کہا پہلا نکاح دوران عدت ہونے کا دونوں کو پتا تھا۔ عدت میں نکاح ایک پیش گوئی کے زیر اثر تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے میڈیا پر خبر آنے کے بعد نکاح اور عدت چھپانے کا کہا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ نکاح دوبارہ پڑھا لیں گے۔ تیسرے گواہ محمد لطیف کا بیان 2 دسمبر کو آئندہ سماعت پر قلم بند کیا جائے گا۔